أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل بعضهم على بعض قال قائل منهم إني كان لي قرين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا میرا ایک ساتھی تھا. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. وہ کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ قال هل أنتم مطلعون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو. پھر وہ خود جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. آپ سب کی خدمت میں سلام عرض اور آپ سب کو السلام علیکم. مزاج بخیر ہے. امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور آج 18ویں رمضان المبارک ہے تو 18ویں روزے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پروردگار مجھ پر اس دن کی رحمتوں میں اضافہ کر دے اور اس کی سخاوت کی طرف میرا راستہ سہل کر دے. اے واضح سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والے، مجھے
اس دن کی نیکیوں سے محروم نہ رکھ۔ تو یوں 18ویں رمضان المبارک ہے، آج شب 19 رمضان المبارک ہو جائے گی، دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس وقت جہاں آپ لوگ اور پاکستانی قوم رمضان نشریات بھی ظاہر دیکھ رہی ہے اور فالو کر رہی ہے، وہاں ہمیں اندازہ ہے کہ ساتھ ساتھ سب کا یا اکثریت کا یا کافی لوگوں کا دماغ اس میچ کی جانب بھی ہے جو کہ آج پاکستان کا اور اب تک اس ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے والی ٹیم انگلینڈ کے درمیان ہے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ، ہم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی تھوڑا بہت تذکرہ چلتا رہے گا اور آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تو کوئی دعا بھی کرتے رہیے گا، شاید دعاؤں پر ہی معاملہ چل رہا ہے زیادہ تر۔ زمانہ قدیم میں روم کا ایک بادشاہ تھا، کلاڈیس نام تھا اس کا، اپنے وقت میں دنیا کا امیر ترین شخص، بڑی آسائش اور آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کلاڈیس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، تھی بھی نہیں بظاہر۔ ایک ایسی کمی تھی جس نے کلاڈیس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ عجیب و غریب بات، تمام نعمتوں کے باوجود بھی اس ایک کمی کے درد کو پورا نہیں کر پاتا تھا، بھلا نہیں پاتا تھا۔ کلاڈیس کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس ایک مصیبت کی وجہ سے اس کی ساری زندگی، مال، دولت، سلطنت، حکومت، سب کا مزہ خراب ہو گیا۔ کمی کیا تھی؟ یہ جو آنکھ کا پپوٹا ہوتا ہے، آئی لٹس جسے ہم کہتے ہیں، کلاڈیس کی آنکھوں کے دونوں جو آئی لٹس تھے وہ شل تھے، انہیں خود سے اٹھا نہیں سکتا تھا وہ۔ یعنی اگر اس کو مزید آسان الفاظ میں کہہ لیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ کلاڈیس خود سے آنکھیں کھول نہیں سکتا تھا۔ یہ جو ہم دن میں بلکہ 1 منٹ میں کئی بار پلکیں جھپکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ، سلطنت، دولت، اس نے اپنی سلطنت میں قابل ترین ڈاکٹرز کو طلب کیا، کوئی ایک ڈاکٹر بھی یہ ایک مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ ڈاکٹروں نے ایک عارضی حل نکالا تھا، ٹیمپرری سولوشن، وہ یہ کہ اس کی جو دونوں آئیلٹس تھی، اس کو آنکھوں سے اٹھا کر پھر کسی چیز سے چپکا دیا کرتے تھے اوپر تاکہ دیکھ سکیں۔ تو اب سارا دن اس کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، جھپک نہیں سکتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے وہی ٹیپ یا جو بھی اس زمانے میں چیز تھی اس سے وہ اتار دیتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، سو جاتا تھا۔ کلاڈیس ایک بہت بڑی اذیت میں مبتلا ہو کر اپنی امور سلطنت چلا رہا تھا۔ بینائی بالکل ٹھیک تھی، اندھا نہیں تھا، لیکن اگر پپوٹا اوپر آ جائے، آئیلڈ اوپر آ جائے تو پھر اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بہرحال اس نے بات دل نخواستہ اسی اذیت میں زندگی گزاری۔ جب وقت آخر قریب آیا تو، اور جب اس کو ڈاکٹرز نے اور حکماء نے بتایا کہ اب ہو سکتا ہے شاید آپ زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکیں، تو انہی دنوں کلاڈیس سے اس کے ایک وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی کی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھی، کوئی ایسی کمی، کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکی ہو؟ کیا اب بتائیے کوئی ایسی چیز جو ہم پوری کر سکیں؟ کلاڈیس نے اپنے وزیر سے کہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی اس وقت سے آگے صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گئی ہے، میں تب بھی چاہوں گا کہ کوئی میری ساری کی ساری دولت لے لے اور صرف ایک بار مجھے اس قابل بنا دے کہ میں آنکھیں خود بند کر سکوں، آنکھیں خود کھول سکوں۔ اور یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کسی ایک نعمت کا یا اسی ایک نعمت کا بھی عمر بھر شکر ادا کرتے رہیں تو شکر کا حق تب بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں تو میں اور آپ دنیا کے امیر ترین انسان سے زیادہ امیر بھی ہیں اور امیر ترین انسان سے زیادہ پرسکون بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں اس نے جو جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا بھرپور طریقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ مدحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں